معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے آج میری پیدائش کا دن ہے، تو لہذا اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سالگرہ منانے کا طریقہ کیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ لہذا آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے حق میں دعا فرمائیں تاکہ اللہ رب العزت میری پچھلے زندگی کے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے اور آنے والی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اور خدمت دین میں گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم کو سالگرہ اگر منانا ہی ہے تو کس انداز سے منانا چاہیے کہ سالگرہ منانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اجتماعی ذکر و نعت کیا جائے، پھر نیاز کا اہتمام کر کے اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غوث پاک اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں نذر کیا جائے، ورنہ تو عام طور پر سالگرہ منانے میں کیک کاٹنا، شمعیں جلانا، پھر بجھانا اور معاذ اللہ غبارے پھوڑنا ہوتا ہے۔ حالانکہ غبارے پھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ سالگرہ منانے کا جو انداز ہے یہ جائز طریقہ ہے، کوئی بھی عقل مند اسے غلط نہیں کہے گا، ہاں اسے سنتوں بھرا نہ کہا جائے۔ اسی طرح اگر آپ بھی اپنے بچوں کی سالگرہ منائیں تو اسی بہانے کچھ رشتہ داروں کو جمع کر لیں اور غوث پاک کی نیاز کر لیں، کسی نیک آدمی مثلا مسجد کے امام صاحب، کسی عالم صاحب کے یا کسی اور اہل علم کو بلا کر بچوں کے لیے دعا کروائیں، انشاءاللہ ثواب کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ پائیں گے۔ جس انداز سے سالگرہ یعنی برتھ ڈے منائی جائے وہ بہت ہی برکت کا باعث ہے، کیونکہ جس مکان میں یہ سلسلہ ہو اس مکان میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو اور دعائیں مانگی جا رہی ہوں اور ایسے موقع پر رحمت کا نزول ہو رہا ہو، وہ بھلا کیسے برا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکیوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جب نیکیوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اور ان کی نعت پڑھی جائے گی، کیا اس وقت رحمت نازل نہیں ہوگی؟ پھر جب رحمت کا نزول ہوگا تو جو لوگ وہاں موجود ہوں گے کیا وہ اس رحمت کی برسات میں نہیں نہائیں گے؟ اور جب یہ سب لوگ اس رحمت کے برسات میں نہائیں گے تو جس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے وہ وہاں موجود ہوگا، تو کیا رحمت کی چھینٹیں اس پھول پر نہیں پڑیں گے؟ اور جس پر رحمت نازل ہوگی کیا اسے برکت نہیں ملے گی؟ بے شک اس محفل سے دعائیں بھی ملیں گی اور برکات بھی حاصل ہوں گی۔ سالگرہ وغیرہ کے موقع پر اس انداز سے تقاریب اور محافل کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ جب بھی اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کریں تو ایک اہل علم کو ضرور مدعو فرمائیں تاکہ وہ آپ حضرات کی اصلاح کرتا رہے۔ الحمدللہ قرآن پاک میں دعا کی قبولیت کی بشارت موجود ہے۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جو بچے نیک بنتے، زیور علم سے آراستہ ہوتے اور دین متین کی خدمت کرتے ہیں، کیا بعید ان کو دعائیں ملتی ہوں اور ان دعاؤں کے اثرات کی وجہ سے وہ اتنا بڑا مقام حاصل کرتے ہوں۔ اگرچہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے حق میں کس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے بچوں کو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی بارگاہ میں لاتے اور ان کے لیے دعا کرواتے، اپنے بچوں پر ان کی نظر ڈلواتے اور ان سے دم کرواتے تھے۔ کچھ علاقوں میں جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو اس وقت ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لڑکے چھوٹے بچوں کو اٹھائے یا برتن میں پانی لیے مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو بھی نمازی آتا جائے اس بچے یا پانی پر دم کرتا جائے۔ اب بھی شاید ایسا کرتے ہوں، یہ ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ اس طرح کرنے سے اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور خوب برکتیں بھی ملتی ہے۔ بہرحال ہم سب کو بیان کردہ طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے منانی چاہیے۔ محترم حضرات، آج کل سالگرہ کے موقع پر لوگ کہتے ہیں بچہ اتنے سال کا ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا، در حقیقت وہ بڑا نہیں ہوتا بلکہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ پاک کے علم میں میری عمر 60 سال ہو اور اب میں نے 26 سال اپنی زندگی کے گزار لیے تو میں بظاہر بڑا ہوا ہوں اور مجھ کو بڑا بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے،
لیکن حقیقت میں یہ میری زندگی کے اب 24 سال رہ گئے ہیں، یعنی 26 سال چھوٹا ہو چکا ہوں۔ سالگرہ کے موقع پر اس انداز سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کل بوڑھے لوگ بھی اپنی سالگرہ مناتے اور خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بوڑھا اور خوشی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بوڑھا مسکراتا بھی ہے تو اس کے پیچھے غموں کی دنیا ہوتی ہے، اگر وہ ہنستا ہے تو پیچھے صدموں کا طوفان ہوتا ہے، مگر یہ اسی بوڑھے کے ساتھ ہوتا ہے جو حساس طبیعت ہو، جس کے پیش نظر اپنی موت رہتی ہو اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو۔ جو بوڑھے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ایسے بوڑھے میری مراد نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو میری یہ باتیں سمجھ آتی ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی ہوتا ہے۔ فی زمانہ تو سالگرہ کے موقع پر لوگوں کا یہی حال ہے کہ خوب قہقہے بلند کرتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں اور زور زور سے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے غبارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ غبارہ پھوڑنا اسراف ہے اور ایک فضول چیز ہے، اس میں مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف غبارے لگانا ناجائز نہیں بلکہ انہیں پھوڑ کر ضائع کر دینا اسراف ہے، لہذا ایسی رسم شروع ہی نہ کی جائے جس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم لوگ سالگرہ پر نہ تو غبارے لٹکاتے ہیں اور نہ ہی کیک کاٹتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میری سالگرہ یعنی برتھ ڈے وہ 20 اگست کو ہے۔ میں اس طرز عمل کو رواج دینا نہیں چاہتا، کیونکہ سالگرہ کی عام تقاریب میں جب کیک کٹتا ہے تو تالیاں بجتی، ہیپی برتھ ڈے بولتے ہوئے گلے پھاڑے جاتے اور خوب قہقہے لگا کر ہنسا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اس میں کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ان سب سے بڑھ کر مرد و عورت کا بے پردہ ملنے جلنے اور ساتھ ساتھ تالیاں بجانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جبکہ مرد و عورت کا بے پردہ اختلاط اور تالیاں بجانا حرام ہے۔ لہذا کیک کاٹنے اور تالیاں بجانے کے بجائے نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر نعت خوانی میں کسی کا دل نہ بھی لگے تو وہ تالیاں بجانے اور اس جیسے دیگر گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے کانوں میں نعت پاک مصطفیٰ رس گھولتی رہے گی، یوں کچھ تو دل میں اترے گا، اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ رحمت کا وافر حصہ بھی ہاتھ آئے گا۔ محترم حضرات، امام مسلم اپنی مسلم شریف میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ لہذا آپ حضرات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور غیر شرعی امور سے بچتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کریں۔ آپ حضرات میرے لیے بالخصوص دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔